اللہ رب العزت قیامت کے دن 70,000 مؤمنین کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ان کے اعمال بیان کیے گئے، لیکن یہ اعمال بہت بڑی بڑی عبادات، مشقت والی جہاد یا نوافل یا بہت زیادہ اذکار، ان چیزوں پر مشتمل نہیں ہیں، بلکہ دل کے اعمال پر مشتمل ہیں۔ اللہ رب العزت پر ایمان اور یقین جتنا زیادہ ہوگا، اللہ رب العزت پر جتنا زیادہ توکل ہوگا، جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور اپنے معاملات اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں گے کہ ہر چیز ہمارے لیے اللہ رب العزت کرنے والے ہیں، تو پھر یہ کوالٹیز ہم میں خود بخود آ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پہلی امتیں دکھائی گئیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی ہے اور اس کے ساتھ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، ایک اور نبی ہے اور اس کے ساتھ صرف ایک دو لوگ ہیں، ایک اور نبی ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں ہے۔ اتنے میں اچانک میں نے ایک بہت بڑا گروہ دیکھا، تو میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل ہے۔ لیکن تم دوسرے کنارے کی طرف دیکھو۔ میں نے دوسرے کنارے کی طرف دیکھا تو ایک بہت بڑا گروہ نظر آیا۔ مجھے کہا گیا کہ یہ تمہاری امت ہے، ان کے ساتھ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ یہ بیان کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد لوگوں نے اس بارے میں بحث کرنی شروع کر دی کہ جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے کون سے لوگ ہوں گے۔ بعض نے کہا شاید وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا۔ کچھ نے کہا شاید وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ اس طرح ان لوگوں نے اپنے اپنے گمان کے مطابق بہت سی چیزوں کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا کس بارے میں بحث کر رہے تھے؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری بات بتائی جو آپ کی غیر موجودگی میں ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے، 3 کوالٹیز ہیں ان کی۔ نمبر 1، جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کسی سے کرواتے ہیں، یعنی کہ کسی قسم کا بھی کوئی ایسا تعویذ یا جھاڑ پھونک یا ایسا عمل کہ جس کے ذریعے علاج کیا جائے اور وہ منع کیا گیا، ایسا نہیں کرتے۔ دوسرا، بدشگونی نہیں لیتے، کہ جب اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں گے کہ ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہر چیز میں اثر ڈالنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہیں گے تو کچھ برا ہوگا، اگر اللہ رب العزت نے اپنی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا تو کسی چیز میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خود سے ہمیں نقصان پہنچا دے۔ دوسری چیز، وہ بدشگونی نہیں لیتے، اور تیسرا، صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، مخلوق کی طرف نہیں دیکھتے کہ شاید فلاں ہمارا کچھ کر دے، کیونکہ کسی کے پاس کچھ بھی قدرت، طاقت اور اختیار نہیں ہے، ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، تمام معاملات اللہ رب العزت کی طرف سپرد کیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر ہمارا کوئی دوست اور مددگار نہیں، اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی ہمیں جاننے والا نہیں، کوئی ہم سے محبت کرنے والا نہیں۔ کئی دفعہ تو ہمیں خود اپنے معاملات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اللہ رب العزت سمیع بصیر ہیں، بکل شیء علیم ہیں، ہر چیز کو جاننے والے، سب کچھ دیکھنے والے، ہمارے دلوں کے حالات کو جانتے ہیں۔ تو پھر ہم اپنے معاملات کے لیے دوسروں کی طرف کیوں دیکھیں، صرف اللہ پر توکل کریں، تو یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اتنے میں ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ، وہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت مجھے ان لوگوں میں کر دیں۔ آپ نے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں سے کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گیا ہے۔ اس جملے پر غور کریں، کتنی زبردست بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ڈس ہارٹ نہیں کیا کہ تم ان میں نہیں ہو، یا پھر اب تم کیوں دعا کے لیے کہہ رہے ہو، یا پھر اگر یہ کہتے تو اور بھی بہت سے صحابی کہنا شروع کر دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گئے ہیں، اور یہ بہت ذو معنی اور بڑا جامع جملہ ہے کہ انہوں نے تم سے پہلے کہا اور وہ اس چیز میں سبقت لے گئے، یا ان کا درجہ تمہارے سے زیادہ ہے، اور نہ اس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ تم ان میں نہیں ہو، اور نہ ہی یہ کہا کہ ہاں واقعی تم ان میں ہو، بلکہ اس بارے میں ذو معنی لفظ اور جملہ استعمال فرما کر اس چیز کو روک دیا، تاکہ سب لوگ اس چیز پر عمل کریں اور اس طرف رغبت کرتے ہوئے یہ چیز حاصل کرنے کی کوشش